अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। उसके चारों तरफ अंधेरा था और था भी इस हद तक कि उसे अपना आप ही दिखाई नहीं दे रहा था। उस गहरी तारीकी में वो खुद को भी देखने से कासिर था, लेकिन इसके बावजूद वो किसी किस्म की घबराहट या बेचैनी में मुब्तला नहीं था। हाँ, उसने निहायत आराम से खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की। कुछ न कुछ ज़रूर हाइल था, लेकिन अंधेरे की वजह से वो उस रुकावट को देखने से कासिर था। फिर उसने मुज़ाहिमत की थी और फिर ये मुज़ाहिमत ज़रा सी कोशिश के बाद बारावर साबित हुई। वो उठकर बैठने में कामयाब हो गया। फिर वो उसी अंधेरे का जुज़्व बनकर चलता रहा। थोड़ी देर बाद ही चांद की फैली हुई रोशनी में उसे दरख्तों के साए दिखाई दिए। उन दरख्तों के दरमियान से एक रास्ता निकल रहा था। खामोश दरख्तों के बीच में से गुजरते हुए वो चंद लम्हों के बाद उस अंधेरे माहौल से बाहर निकल आया। ये एक चौड़ी सड़क थी। दोनों तरफ में खंभों पर बल्ब जल रहे थे। उनकी रोशनी में उसने देखा कि सामने मकानों की कतारें मौजूद थी और फिर ये सब कुछ उसे जाना पहचाना सा दिखाई दिया। हाँ, ये उसका अपना ही इलाका तो था, लेकिन इससे पहले वो कहाँ था? कोई जवाब न मिला तो वो कंधे झटक कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी गली में दाखिल हो गया जिसमें उसका घर था। यहाँ चबूतरे पर हस्बे रिवायत इस वक्त भी कामू चाचा और रहीम भाई बैठे हुए थे। वो उनके करीब से गुजरता चला गया, लेकिन आज उसे हैरत थी कि वो दोनों ही उसे नज़रअंदाज कर गए थे। पहले तो कभी ऐसा ना हुआ था। हैरत है, वो बुड़बुड़ाया। एन उसी वक्त चाचा कामू की आवाज़ उसके कानों से टकराई। हाँ भाई, ठीक ही कहते हो, बस बहाना होता है। जिसकी जितनी लिखी होती है वो उससे एक लम्हा भी ज़्यादा नहीं गुजार सकता। तुम ठीक कहते हो, ये रहीम भाई की आवाज़ थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई नाकाबिल यकीन था। वो बेचारा तो अपने काम से काम रखता था। सुबह घर से निकलता तो रात गए घर में घुसता। उसके कदम जम से गए। ये किसी का जिक्र हो रहा था। क्या गली में किसी का इंतकाल हो गया है? उसने सोचा। एन उसी वक्त चाचा कामू की आवाज़ उभरी। हाँ, और करता भी क्या, किराए का मकान था। चलो माना कि बच्चे नहीं थे, लेकिन बीवी तो थी। और फिर घर के अखराजात इस महंगाई के दौर में कहाँ पूरे होते हैं। अब तो बस जिक्र ही रह गया है। बेचारा किस तरह रोज़ाना आकर मेरी आवाज़ पर मेरी तरफ लपकता था। आदत का भी बहुत अच्छा था। वो एक बार फिर उलझन में पड़ गया, क्योंकि जो कुछ वो दोनों कह रहे थे उसमें उसकी ज़िंदगी का अक्स दिखाई दे रहा था। फिर उसने कंधे झटके और अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। वो उस वक्त किचन में थी और उसका अंदाज बता रहा था कि वो ख़ास तौर पर कोई पकवान तैयार कर रही है। उसके चेहरे पर इंतहाई मुसर्रत के खुशगवार तासुरात दिखाई दे रहे थे। ओह, उसने सोचा, शायद रज़िया मेरे लिए कोई ख़ास डिश तैयार कर रही है। यह ख्याल आते ही उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। इत्तिफाक से रज़िया किसी काम से किचन से निकलकर बराबर वाले कमरे में चली गई। शायद अब तक रज़िया की नज़र उस पर पड़ी नहीं थी। वो उसी अंदाज में मुस्कुराता हुआ किचन में दाखिल हो गया। फिर उसने महसूस किया कि उसे भूख तो कतई नहीं है। इसके बावजूद उसने आगे बढ़कर चूल्हे पर रखी हुई देगची का ढकना हटा दिया, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे वो पीछे हट गया। अरे, ये तो पाए पक रहे हैं। रज़िया को तो मालूम है मैं पाए नहीं खाता। मुझे तो इनकी खुशबू से भी चिढ़ है। फिर इसने आज पाए का सालन क्यों बनाया, और वो भी इतना खुश होकर? अभी वो इसी उलझन में था कि एन उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चौंक उठा और फौरन ही किचन से बाहर निकल आया। एन उसी वक्त रज़िया बराबर वाले कमरे से निकली और तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। ये इस वक्त कौन आ गया? वो खड़े खड़े सोच रहा था। ओह हाँ, ये तो शायद मेरे आने का वक्त हो। यकीनन रज़िया यही समझी होगी कि मैं आया हूँ, लेकिन मैं तो घर में ही हूँ। एन उसी वक्त रज़िया की आवाज़ उसके कानों से टकराई। आ रही हूँ। दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाया गया और फिर रज़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर फौरन ही एक जवान आदमी अंदर आ गया। उसने फिर खुद ही पलटकर दरवाज़ा बंद किया था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमायाँ हो गए। वो पत्थर का बुत बनकर अजनबी आदमी को देख रहा था, जो रज़िया को मुस्कुरा कर देख रहा था। अरे भाई, दरवाज़ा जल्दी खोला करो, उस आदमी ने कहा। गली में किसी ने देख लिया तो क्या होगा? वो आदमी मुस्कुरा दिया।
अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक तो हमें राजदारी रखना पड़ेगी। वो हैरत और गुस्से के आलम में उनकी बातें सुन रहा था। उसके दिल में आया कि वो अभी आगे बढ़कर और इसी वक्त उस जवान आदमी का गिरेबान पकड़ ले, लेकिन फिर वो खुद ही अपने इरादे से बाज रहा। अभी उसे और भी कुछ सुनना था, मालूम तो हो कि आखिर ये क्या चक्कर था। चुनाचे उसने इधर उधर देखा। वो छुपने की कोई जगह ढूंढ रहा था ताकि इत्मीनान से उन दोनों की बातें सुनी जाए। वो शदीद गुस्से के आलम में था, लेकिन उसे अभी खुद को भी काबू में रखना था। पुराने सामान में एक मेज़ रखी हुई थी। उसने जल्दी से पीछे हटकर उस पुरानी मेज़ की आड़ ले ली, जहाँ से वो आसानी के साथ उन दोनों की गुफ्तगू सुन सकता था। फिर वो दोनों भी वहाँ रुके नहीं थे। रज़िया उस जवान आदमी को किचन के साथ वाले कमरे में ले आई थी। दोनों बातें करते हुए उसके करीब से गुजरते चले गए। वो हड़बड़ाकर मेज़ के अकब से निकल आया। वो दोनों कमरे में जा चुके थे। अब क्या करूं? उसने सोचा। फिर वो उस कमरे के करीब से गुजरता चला गया। उसे याद आ गया कि इसी कमरे से मुल्हिक एक बड़ा सा स्टोर भी है, जिसका एक दरवाज़ा बराबर के कमरे में भी खुलता था। वो जल्दी से स्टोर में दाखिल हो गया। यहाँ अंधेरा था, लेकिन उसे क्या करना था। वो मुल्हिक दरवाजे की तरफ आया। यहाँ उन दोनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। बहरहाल अब तो कोई ऐसा डर नहीं रहा कि हमारी जान पर बनाए। ये रज़िया की आवाज़ थी, लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी चीज़ है। हाँ, आदमी की आवाज़ आई। जो कुछ हुआ है वो महज हादसा ही रहे तो अच्छा है। जमाल एक शरीफ आदमी था, बस इत्तिफाकिया हो गया था जो होना था। इत्तिफाकिया? रज़िया हंसी। ये कहो कि सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। आदमी की आवाज़ आई। सबको यही मालूम है कि जो कुछ भी हुआ वो महज गलत फहमी थी। मोटरसाइकिल सवार किसी और को मारने आए थे और जद में वो आ गया, और यही वजह है कि तहकीकात के बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ कुछ ना आ सका। रज़िया हंसी थी। यह कत्ल एक इत्तिफाकी हादसा बनकर रह गया। हाँ, एक गलत फहमी जिसने एक शरीफ आदमी की जान ले ली। तुम बहुत ही जालिम हो। वो आदमी भी हंस पड़ा, बेखौफ और निडर। क्या करूं? रज़िया ने एक तवील सांस ली थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम शुरू से ही मेरी मोहब्बत का मरकज़ थे, और मेरी शादी हो जाने के बाद भी तुमने मुझे याद रखा और ख़ुद शादी नहीं की। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि हम कभी ना कभी एक ज़रूर होंगे। ना जाने क्यों मेरे दिल से हमेशा यही आवाज़ आती थी कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हाँ शायद, रज़िया की आवाज़ आई। अब हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। अरे, शाहिद चौंका था। यार, कुछ खाने का इंतज़ाम भी है, सख्त भूख लगी हुई है। हाँ, रज़िया चहक कर बोली। तुम्हें पाए बहुत पसंद है ना? मैंने वही बनाए हैं। अरे वाह! शाहिद उछल ही तो पड़ा था। वाह मेरी जान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर शाहिद अपनी जगह से उठा और उसके कानों में ऐसी आवाज़ आई थी कि वो दहल कर रह गया। उसने स्टोर रूम की दीवार थाम ली थी। अरे ये क्या कर रहे हो? रज़िया की आवाज़ आई। तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, अभी इतना तो हक है ना मेरा। बाकी फिर शादी के बाद। वो दोनों ही हंस पड़े थे और वो स्टोर रूम में खड़ा पेचोताप खा रहा था। अब मामला उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, लेकिन अभी उसे खुद को रोकना था। ये सब कुछ बर्दाश्त करना था, क्योंकि उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और वो नहीं चाहता था कि किसी और के सामने वो उसे जलील करे या फिर एक अजनबी शख्स के सामने अपनी बीवी को शर्मिंदगी के समंदर में डुबो दे। उन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी उसका बेशतर हिस्सा वो समझ नहीं सका था, लेकिन बहरहाल दिली तौर पर उसके लिए इंतहाई दुख का बाइस थी कि रज़िया उसके होते हुए किसी और से मुआशका लड़ा रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि रज़िया ऐसा भी कर सकती है। फिर वो स्टोर में एक ही तरफ सर पकड़कर बैठ गया। ओह, कितने कठिन लम्हात थे ये। थोड़ी देर गुजरी थी कि प्लेटों और चमचों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। शायद दोनों खाना खा रहे थे। उस दौरान वक्फे वक्फे से हंसने की आवाज़ें आ रही थी और उसके दिल पर अंगारे लौट रहे थे। आखिरकार जवान आदमी की आवाज़ उभरी। अच्छा भाई, अब मैं चलूँ? रुक जाते। ये रज़िया की आवाज़ थी। उसका तो दिल ही दहल गया। उफ, किस कदर हौलनाक अल्फाज थे ये। नहीं रज़िया, वो हंसा। जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और कर लो। मेरा मतलब ये नहीं था। वो जल्दी से बोली। दरअसल अब मुझे तन्हाई काटने को दौड़ती है। पूरे घर में तन्हा रहना भी तो ठीक नहीं है। जवान आदमी की आवाज़ आई। ये बात भी ठीक है। अच्छा, मैं कल से यहीं आ जाया करूँगा।
लेकिन मौका देखकर, ताकि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। ओहो, तुम तो वाकई बहुत डरपोक हो। ये बात नहीं है, डर और एहतियात में बहुत फ़र्क होता है। अभी ताज़ा ताज़ा मामला है, बात पुरानी होगी तो फिर सभी भूल जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। रज़िया की आवाज़ आई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्या कल आओगे? हाँ, बस आज ही का दिन तो गुजार लो, फिर मैं कल से तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अच्छा ठीक है। रज़िया की आवाज़ आई। फिर कदमों की आहट उभरी और फिर शाहिद कमरे से निकलता चला गया। वो अब भी सर को थामे उसी अंधेरे स्टोर रूम में बैठा हुआ था और गुजरे हुए दिनों के कई वाक़यात उसे याद आ रहे थे। उसकी ये शादी बड़ी मुश्किलों से हुई थी। जहाँ कहीं भी उसकी बात होती, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाती। न माँ थी न बाप। उसकी खाला ने ही बड़ी तगोदो के बाद रज़िया का रिश्ता करवाया था। इत्तिफाक से वो भी बिन माँ बाप की थी और अपनी एक फूफी के यहाँ सकूनत इख्तियार किए हुए थी। यह बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। उस दौरान उसे मालूम हुआ कि रज़िया का किसी से चक्कर चल रहा था। ये बात इत्तिफाक से ही उसे मालूम हुई थी, लेकिन इस शक को वो अपने दिल में जगह नहीं देना चाहता था। बस वो ये चाहता था कि किसी तरह रज़िया उसके घर में आ जाए। फिर उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो अपनी मोहब्बत और तवज्जो से रज़िया को सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन इस वक्त उन दोनों की बातें सुनकर वो हैरान रह गया था। उसे दिली सदमा पहुंचा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रज़िया उसकी गैर मौजूदगी में किसी और के साथ रंगरलियां मना रही होगी। यकीनन ये वही आशिक था जो शादी के बाद भी रज़िया से मोहब्बत का दम भर रहा था। हाँ, ये वही था। एक बार फिर गुस्सा अपने उरूज पर पहुंचने लगा। वो मुट्ठियां भींच कर उठा और स्टोर से बाहर निकल आया। अब उसका रुख उस कमरे की तरफ था जहां रज़िया मौजूद थी। वो कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि बेड पर रज़िया बेखबर सो रही थी। ओह, उसने सोचा, अपने आशिक से मिलकर इसे मेरे आने का भी बिल्कुल होश नहीं है। कैसे आराम और चैन की नींद सो रही है। उस पर नज़र पड़ते ही वो गुस्से के आलम में दीवाना सा हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर रज़िया के सर के करीब पहुंच गया। उसका चेहरा तमतमा रहा था। फिर उसके हाथ उठे और सोई हुई रज़िया के गले की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसके हाथ करीब होते गए, करीब और करीब। शाहिद ने उस वक्त अपनी दुकान आकर खोली ही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। वो उस वक्त हस्बे मामूल दुकान की सफाई में मसरूफ़ था। उसकी गिफ्ट आइटम की शॉप थी और उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी अपनी दुकान पर आ जाया करता था। उसने सफाई का कपड़ा एक तरफ रखा और टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। हेलो, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। मैं रज़िया हूँ शाहिद। दूसरी तरफ से घबराई हुई सी आवाज़ आई। क्या तुम घर पर आ सकते हो अभी, इस वक्त? शाहिद ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? नहीं, तुम आओगे तो फिर बताऊंगी, फ़ोन पर नहीं बता सकती। अच्छा, फिर थोड़ी देर रुको, अभी लड़का आ जाए तो मैं दुकान उसके हवाले करके आ जाऊंगा, शाहिद ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आओगे ना? हाँ, तुम बेफिक्र रहो। आधे घंटे बाद ही अंजुम आ गया। ये लड़का उसने रखा हुआ था और काफ़ी काबिल एतमाद और ईमानदार था। ख़ुद शाहिद भी इसी हिसाब से उसे तनख्वाह देता था, दीगर तौर पर भी उसका ख्याल रखता था। चुनाचे थोड़ी देर बाद ही उसकी मोटरसाइकिल रज़िया के घर की तरफ उड़ी जा रही थी। इलाके में पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल एक होटल के पास लॉक की और ख़ुद पैदल उस गली में घुस गया जहां रज़िया का घर था। इत्तिफाक से गली सुनसान थी। वो बेधड़क अंदर घुसता चला गया। रज़िया के घर के सामने पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दे डाली। फ़ौरन ही कदमों की चाप सुनाई दी और रज़िया का चेहरा दिखाई दिया। शाहिद उसकी तरफ देखकर चौंक उठा। वो बरसों की बीमार दिखाई दे रही थी। परेशान चेहरा, उड़ी उड़ी रंगत और बिखरे हुए बाल, ये सब कुछ देखकर वो बौखला उठा। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? उसके मुंह से निकला। रात को तो मैं तुम्हें अच्छा खासा छोड़कर गया था। अंदर आ जाओ, कोई देख लेगा, रज़िया ने खोए हुए लहजे में कहा। शाहिद को जैसे होश आ गया। वो जल्दी से अंदर आया और फिर दरवाज़ा बंद करके रज़िया की तरफ मुड़ा और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, आप बताओ, क्या हुआ है? वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनकर शाहिद उछल पड़ा और खौफज़दा सी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ शाहिद, वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यह कहकर रज़िया सहन से होती हुई उस कमरे में आ गई जहाँ वो रात सो रही थी। शाहिद उसके पीछे चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो गया।
پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاہد اس کے سامنے آ کر سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بتاؤ۔ وہ واقعی زندہ ہے شاہد۔ تمہارے جانے کے بعد میں برتن وغیرہ دھو کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میں چونکہ کافی تھک گئی تھی اس لیے جلدی مجھے نیند بھی آ گئی، لیکن کیا؟ شاہد بے چین ہو گیا۔ اسے رضیہ کا خاموش ہو جانا پسند نہیں آیا تھا۔ رات میں کسی وقت میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود تھا، رضیہ نے بتایا۔ اس نے مجھ پر بہت غصہ کیا، مجھے بری طرح لتاڑا۔ اس نے ہم دونوں کی ساری گفتگو چھپ کر سن لی تھی۔ وہ اس وقت اسٹور میں چھپا ہوا تھا۔ ہاں، اور پھر اس نے ہماری تمام باتیں دہرائی، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے پائے کا سالن بنایا تھا۔ پھر یکایک اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر بولا، بڑا شاندار خواب تھا جو تم نے دیکھا۔ واہ، خواب؟ رضیہ چونکی۔ کیا مطلب؟ بھائی ظاہر ہے کہ تم نے خواب ہی دیکھا ہے، وہ مسکرایا، کیونکہ جس شخص کی تم بات کر رہی ہو اسے موٹر سائیکل سواروں نے آ کر باقاعدہ گولیاں ماری تھی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ پھر لوگوں کے ہجوم میں اس کا جنازہ ہوا اور اسے دفنایا گیا تھا۔ اب تم اگر یہ کہو گی کہ وہ تم سے کمرے میں آ کر باتیں کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ خواب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات کا یقین کرو شاہد۔ رضیہ کی آواز روحان سی ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ واقعی مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن پھر وہ مجھے اپنے بالکل قریب نظر آیا۔ وہ میرے بے حد قریب تھا اور انتہائی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، شاہد ہنسا۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ چلا گیا، رضیہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ پھر چلا گیا؟ کیوں؟ شاہد کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ یہ تو اس کا گھر تھا، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ اس نے کہا تھا کہ اب میں اس کے لیے ایک اجنبی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اس گھر میں اکیلے میرے ساتھ رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کل تمہارا عاشق بھی یہاں موجود ہوگا، تو پھر عین اسی کے سامنے یہاں آؤں گا اور رات گزاروں گا۔ بہت خوب، شاہد مسکرایا۔ یہ بھی تم نے خوب کہا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ دفعتاً رضیہ نے اسے گھورا۔ ارے نہیں بھائی، وہ جلدی سے بولا، میں بھلا تمہارا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ رات ہونے میں اب صرف 12 گھنٹے تو باقی ہیں، میں آ جاؤں گا اور اسے دیکھ لوں گا۔ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آیا۔ رضیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات تم اس وقت کہہ سکتی ہو کہ جب میں رات کو نہ ہوں۔ پھر وہ مسکرایا۔ تم بے فکر رہو، میں رات میں ضرور آؤں گا اور اس سے ملاقات کروں گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، رضیہ نے سر ہلایا۔ شاہد جانے لگا اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور رضیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اور ہاں، آج رات کا کھانا میری طرف سے۔ کل تم نے میری دعوت کی تھی اور آج میں تمہاری دعوت کروں گا، ٹھیک ہے؟ رضیہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر شاہد باہر نکلا اور گھر کا دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا، حالانکہ رضیہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ رات کو 11 بجے شاہد کافی محتاط انداز میں گلی میں داخل ہوا۔ چبوترا خالی پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں روزانہ جمنے والی محفل برخاست ہو چکی تھی۔ اسے بھی انہی لوگوں کا دھڑکا رہتا تھا، کیونکہ جب وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے تو گلی میں ہر آنے جانے والے پر ان کی نظر رہتی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے رہتے اور ارد گرد کے ماحول سے بھی باخبر رہتے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی اور فائدہ مند عادت تھی۔ اس سے گلی میں داخل ہونے والا کوئی بھی مشکوک شخص فوراً ہی ان کی نظروں میں آ جاتا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات خود شاہد کے لیے بھی نقصان دہ تھی، کیونکہ وہ فی الوقت تو رضیہ سے کھلے عام ملاقات نہیں کر سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی حال ہی میں رضیہ کے شوہر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ اور بات تھی کہ اس کے قتل کے پیچھے خود شاہد کا ہی ہاتھ کار فرما تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا بہت ہی رازداری اور کامیابی سے ہوا تھا، یہاں تک یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا کہ رضیہ کے شوہر کا نام جمال تھا، اور جس دہشت گردی کا وہ نشانہ بنا تھا اس کا مرکز بھی جمال نامی ایک لڑکا تھا، اور یوں یہ جمال صرف دھوکے میں مارا گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسی جمال کو مارا گیا تھا تاکہ شاہد اور رضیہ ایک ہو سکیں۔ ان کی یہ محبت کافی پرانی تھی، لیکن جب جمال پوری طرح رضیہ کی زندگی میں داخل ہو چکا تب ان دونوں کی آپس میں محبت مزید بڑھ گئی، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جمال کو کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے تاکہ پھر یہ دونوں شادی کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ شاہد نے دروازے پر دستک دی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کسی قدر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جس میں وہ ہوٹل سے کھانا لیتا ہوا آیا تھا۔ رضیہ صحن میں کرسی پر اس طرح بیٹھی ہوئی تھی
کہ اس کے سر کی پشت کرسی سے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاہد نے اسے آواز دی تو وہ چونک اٹھی۔ تم کس قدر لاپرواہ ہو گئی ہو؟ رات کے اس وقت دروازہ کھول کر بیٹھی ہو؟ اگر کوئی آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سن کر رضیہ عجب سے انداز میں مسکرائی اور بولی، جسے آنا تھا وہ آ گیا اور جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اوہ، تو تمہیں یقین آ گیا؟ شاہد مسکرایا۔ کس بات کا؟ رضیہ نے پوچھا۔ یہی کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب تھا۔ لیکن میری اس بات سے رات والی بات کا کیا تعلق؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ صاحب آ گئے؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، رضیہ نے نفی میں سر ہلایا، ابھی تو اس کے آنے میں وقت ہے۔ اوہ ہو، تو باقاعدہ وقت دیا گیا ہے؟ ہاں، رضیہ سنجیدگی سے بولی۔ رات 12 بجے کا۔ شاہد نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پڑا ہے، مجھے سخت بھوک لگی ہے، کیوں نہ پہلے کھانا کھا لیا جائے؟ یہ سن کر رضیہ نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم کھا لو، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے۔ البتہ میں تمہیں کھانا نکال کر دے دیتی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شاہد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دونوں مل کر کھائیں گے؟ میں نے کہا نا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ شاید تمہارے دل میں خوف نے جگہ بنا لی ہے۔ شاہد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت بھی رضیہ کے چہرے پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں ویران اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی، ہلکی سی جنبش سے کپ کپاتے ہوئے ہونٹ اس بات کے غماز تھے کہ وہ کسی اندرونی خلفشار میں مبتلا ہے۔ پھر شاہد خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ ویسے وہ بار بار اس کا جائزہ لے رہا تھا، خود شاہد سے بھی زیادہ نہ کھایا گیا۔ آخری نوالا لیتے وقت وہ بول اٹھا، کاش تم بھی میرے ساتھ ہی کھا لیتی تو میرا بھی صحیح طور سے پیٹ بھر جاتا۔ رضیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ کے آثار نمایاں ہوئے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیسا ارادہ؟ رضیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی شادی کا۔ شادی؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ہاں۔ کیوں، تم افسردہ کیوں ہو گئی؟ شاہد نے اسے گھورا۔ اب ہماری شادی کہاں ہو سکے گی؟ وہ تعصب بھرے انداز میں بولی۔ یہ آرزو تو اب خواب ہو کر رہ گئی ہے۔ لگتا ہے تم کسی وہم میں مبتلا ہو گئی ہو، شاہد بولا۔ یہ خواب نہیں، بلکہ خواب وہ ہے جو تم نے کل رات میں دیکھا۔ آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ ہاں چلو، رضیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی اس کے آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ شاہد نے اسے گھورا، بولا کچھ نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد شاہد نے کہا، اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم سو جاؤ۔ نہیں، وہ بولی۔ آؤ باتیں کرتے ہیں۔ تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کرو۔ اب تو آرام ہی آرام ہے، وہ ہنسی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب مزید اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، شاہد خوش ہو کر بولا۔ اب تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ زندگی؟ رضیہ عجیب سے انداز میں بولی۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاہد نے اسے گھورا۔ کیا تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ کیا وقت ہوا ہے؟ رضیہ نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر پوچھا۔ 12 بجنے والے ہیں، شاہد نے گھڑی کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ بس وہ آنے ہی والا ہے، رضیہ بڑبڑائی۔ یہ سب کیا بکواس ہے رضیہ؟ شاہد سنجیدگی سے بولا۔ وہ مر چکا ہے اور اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اور اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شاہد کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ بھول گیا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے حیرت سے رضیہ کی طرف دیکھا۔ جواباً وہ مسکراتے ہوئے بولی، تم یقین نہیں کر رہے تھے، اب کہو۔ حقیقت یہ تھی کہ اس دستک کی آواز سے شاہد کا دل دہل کر رہ گیا تھا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھالا اور رضیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اگر وہ واقعی کسی وجہ سے زندہ رہ گیا ہے تو آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم جاؤ اور اسے اندر لے آؤ، میں یہیں موجود ہوں، تم بہانے سے اسے ادھر ہی لے آؤ۔ رضیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ رضیہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ شاہد فوراً بولا، تم گھبراؤ مت، لے آؤ اسے، یہاں آ جاؤ۔ رضیہ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر باہر چلی گئی۔ شاہد اب چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک کرسی اٹھا کر دروازے کی آڑ میں رکھ دی اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اب جو کچھ بھی کرنا تھا فوری طور پر کرنا تھا، نہ تو وقت تھا اور نہ ہی اس کے پاس مہلت تھی۔ اسی وقت قدموں کی چاپ ابھری، وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے رضیہ اندر داخل ہوئی، لیکن شاہد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اکیلی تھی۔ جمال اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھی۔
وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سوالیہ انداز میں رضیہ سے مخاطب ہوا۔ وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر رضیہ مسکرائی اور بولی، یہ رہے میرے ساتھ۔ شاہد نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، لیکن آس پاس تو کیا دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے آخر کار رضیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، رضیہ سنجیدہ لہجے میں بولی، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، 12 بج چکے ہیں۔ تو پھر مطلب کیا ہے تمہارا؟ شاہد الجھن میں پڑ گیا۔ جمال کہاں ہے؟ یہ رہے میرے ساتھ، رضیہ نے اپنے برابر میں اشارہ کیا۔ کیا تم کو دکھائی نہیں دے رہے؟ نہیں، شاہد کے منہ سے نکلا۔ رضیہ ہنس پڑی اور بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ پہلے مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر میں نے انہیں دیکھ لیا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں بھی سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر رضیہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ شاہد غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ ہوا اسے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑایا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ گھٹن، شدید گھٹن، اور پھر تاریکی چھا گئی۔ کمرے میں شاہد کا مردہ جسم پڑا تھا اور اس کے علاوہ وہاں کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، گہرا اور ہولناک اندھیرا۔ چبوترے پر حسب معمول کامو چاچا اور رحیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آج ان کے چہروں پر وہ تازگی اور بشاشت نہیں تھی۔ وہ تو اس وقت بڑے جوش و خروش سے ملکی حالات پر تبصرہ کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس وقت دونوں ہی خاموش تھے۔ پھر کافی دیر بعد کامو چاچا کی آواز نے اس سناٹے کو توڑا۔ ناقابل یقین، حیرت انگیز۔ ہاں کامو، رحیم بھائی نے سر ہلایا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہ در پہ اس گھر سے 3 افراد کی لاشیں اٹھ جائیں گی۔ یار میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ گھر ہی خراب ہے، اس میں کافی عرصے سے برے اثرات ہیں۔ جب اس نے یہ گھر لیا تھا میں اس سے تب بھی یہی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نہ جانے کس خیال سے خاموشی رہا۔ ان باتوں کو کون مانتا ہے آج کل؟ رحیم بولا۔ اگر تم جمال کو بتا دیتے تو وہ ضرور تم پر ہنستا اور تمہارا مذاق اڑاتا۔ ہاں لیکن اب بھی تو دیکھ لو، کامو چاچا سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا انجام ہوا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار یہ باتیں کرتے ہوئے بھی ہول آ رہا ہے۔ وہ منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ رحیم نے جھرجھری سی لی۔ سنا ہے کہ شاہد نامی آدمی کی تو اچھی خاصی دکان تھی، اچھا کاروبار تھا اس کا۔ لیکن وہ یہاں آیا کیوں تھا؟ رحیم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، بہرحال اسے شاہد کی موت کھینچ لائی تھی۔ واقعی یار، رحیم نے جھرجھری لی۔ دیکھو، پرسوں رضیہ اپنے بستر پر اس حالت میں ملی کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اسے گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا، اور اب کل شاہد کی لاش بھی اسی حالت میں پائی گئی۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر قبرستان کا سناٹا طاری ہو گیا تھا، وہی قبرستان جہاں 2 دن پہلے جمال کی روح برآمد ہوئی تھی۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا مختصر پراسرار قصہ۔ رات کے تقریباً 2:15 بجے تھے۔ میں کراچی سے اندرون سندھ جانے والی بس سے اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اترا۔ سردی کا موسم تھا۔ میں نے ایک اوور کوٹ جسم پر ڈال رکھا تھا، ہاتھ میں سفری بیگ تھامے میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ چاند کی شاید آخری تاریخیں تھی جو اس قدر اندھیرا تھا۔ اس مرکزی پکی سڑک سے ہمارے گاؤں کا فاصلہ تقریباً 2 کلومیٹر تھا، جو کہ کچے راستے پر مشتمل تھا۔ سارے راستے کے ارد گرد گھنے جنگلات، آم اور کیلوں کے باغات تھے۔ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ آموں کے درخت پوری سراریت سے لبریز جیسے میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ میں کراچی کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا اور واپسی کی بس میں کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازوں میں عجیب کرب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں آم کی درخت کی ڈالی پر بیٹھے الو کی آواز نے مجھے واقعی ڈرا دیا۔ کیلوں کی فصل میں دن کے اجالے میں بھی اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک اکیلا آدمی اندر جانے سے کتراتا ہے، لیکن یہ سوچنے والی بات تھی کہ رات کی تاریکی میں وہ کتنا بھیانک منظر پیش کرتا ہوگا، جبکہ ہماری گاؤں میں تو کیلوں کی ان فصلوں کے مطابق کافی کہانیاں مشہور تھیں جو کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے۔ اچانک ایک سایہ کیلوں کی فصل سے نمودار ہوا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکا، کیونکہ میرے سامنے میری منگیتر سجل کھڑی تھی۔ سجل، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟
میرے سوال پر وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئی۔ شہزاد اب اتنے بھی ظالم نہ بنو کہ ہم سے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دو۔ کہاں چلے گئے تھے یوں مجھے بغیر بتائے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کی دل ربانہ ادا پر مجھے بہت پیار آیا۔ پیاری سجل، وہ اپنے وڈیرے سائیں کے کام سے اچانک کراچی جانا پڑا، پر تمہیں اس وقت اپنا منتظر پا کر خوش ہوں کہ اتنی چاہنے والی لڑکی سے میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس وقت کراچی سے واپس آ رہا ہوں، اور یہ کہ تم کیلے کی فصل میں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ اس نے جادوئی ادا سے مسکرا کر میرے قریب آ کر کہا، جانے من اسی کو تو محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ ویسے مجھے تمہاری امی نے بتایا تھا کہ آج رات تم واپس آ رہے ہو، سو میں نے بھی موقع غنیمت جانا اور گاؤں والوں سے چھپ کر یہاں تمہارا انتظار کرنے لگی۔ اور ہاں، انتظار سے یاد آیا، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو سکتا۔ کتنا تڑپایا ہے تم نے، بس آج کی رات رنگین بناتے ہیں اور مجھے اپنے دل کی حسرتوں کو آج پورا کرنے دو۔ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، اور ویسے بھی ہم منگیتر ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور میں بے خودی کے عالم میں اس کے ساتھ کیلوں کی فصل میں داخل ہو گیا۔ ہمارا گاؤں ضلع نوشہر و فیروز سندھ کی تحصیل کنڈیاروں میں واقع ہے، جہاں میرا بچپن لڑکپن گزرا۔ ایک ایسا گاؤں جس کے چاروں طرف ہریالی، باغات اور کچھ جنگلات بھی واقع ہیں۔ گاؤں کا ایک کردار جو سب کو یکجا کیے ہوئے تھا، اس کا نام مولوی اسلم تھا۔ انہوں نے ہمیں دینی تعلیم سے روشناس کرایا اور پورے گاؤں میں دین کا نام روشن کیا۔ وہ بہت متقی، پرہیزگار شخص تھے۔ مولوی اسلم سمیت ہمارا پورا گاؤں سندھ کے مشہور بزرگ، جن کی درگاہ الہ آباد شریف کے نام سے مشہور ہے، جہاں اب بھی وہ دین کی تعلیم سے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ مولوی اسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی۔ وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، لیکن گاؤں والوں نے پھر انہیں واپس بلا لیا۔ ایک دن ہم مولوی اسلم سے درس لے رہے تھے۔ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، سائیں وہ شہروز ہے نا، وہ زخمی حالت میں کیلوں کی فصل سے ملا ہے، گاؤں والے اسے اٹھا کر گھر میں لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مولوی اسلم سمیت ہم لوگ بھی شہروز کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہاں گاؤں والوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا، جبکہ شہروز اپنی چارپائی پر بے ہوش لیٹا ہوا تھا اور گاؤں کے حکیم اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ گاؤں کی عورتیں ایک طرف ہو گئی۔ مولوی اسلم اور ہم لوگ شہروز کے قریب آئے۔ شہروز کی والدہ مسلسل روئے جا رہی تھی، جبکہ شہروز کا بھائی بھی پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے شہروز کو؟ یہ سب کیسے ہوا؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ تو حکیم صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے شہروز کو نیند کی دوا دے دی ہے۔ وہ شدید ڈرا ہوا تھا، لیکن زخم معمولی نوعیت کے ہیں، انشاءاللہ جلدی بھر جائیں گے۔ شہروز کی والدہ روتے ہوئے میں بتانے لگی، بیٹا نہ جانے شہروز رات میں کس وقت کراچی سے لوٹا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب اسے گاؤں والے ایسی حالت میں کیلوں کی فصل سے اٹھا کر لے آئے، اور یہ اب آپ کے سامنے ہے۔ مولوی اسلم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بہن جی آپ پریشان نہ ہو، خدا سب ٹھیک کر دے گا۔ لگتا ہے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہے۔ قرآنی آیت پڑھ کر دم کرتا ہوں۔ مولوی اسلم نے کچھ قرآنی آیت پڑھ کر اس پر دم کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد شہروز کو ہوش آ گیا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی لوگوں کے ساتھ اس کی منگیتر سجل بھی وہاں اس کے پاس کھڑی تھی، جسے بار بار شہروز دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والوں کے پوچھنے پر شہروز نے اپنی رودات کچھ یوں سنائی، مجھے کراچی سے واپسی پر کافی دیر ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 2:15 بجے میں گاؤں کے اسٹاپ پر اترا۔ میں سیدھا گاؤں کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے سجل مل گئی۔ کیا؟ سب گاؤں والوں نے حیرت سے سجل کی طرف دیکھا۔ ارے بھائی، وہ اپنی سجل نہیں تھی، بلکہ اس کی ہم شکل بن کر کوئی چڑیل میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور میں بھی اسے سجل سمجھ کر دھوکہ کھا گیا۔ کیلوں کی فصل میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں چراغ آ گیا تھا، جس کی روشنی میں وہ میرا ہاتھ تھامے فصل کے درمیانی حصے تک پہنچ گئی۔ میں ابھی تک اسے اپنی سجل ہی سمجھ رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے مجھے ابھی تک کسی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ چراغ کی روشنی میں آس پاس کی چیزیں کافی روشن ہو گئی تھی۔ نیچے زمین پر رلی بچھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چراغ کو ایک طرف رکھ کر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ یہاں تک سننے کے بعد سجل نے بھویں چڑھاتے ہوئے جل کر کہا، ہائے اللہ، یہ آدمی کتنا بے شرم ہے جو اپنی منگیتر کے ہوتے ہوئے کسی پرائی عورت کے ساتھ۔ شہروز نے سجل کی فطری جلن محسوس کر لی تھی۔ ارے کم عقل، مجھے کیا پتا کہ وہ نقلی سجل تھی، اور ویسے بھی اب وہ میری بات عورتوں کے سننے کے لیے نہیں ہے۔
اس نے خواتین سے جانے کے لیے کہا۔ ساری خواتین وہاں سے چلی گئیں۔ تب اس نے دوبارہ اپنی کہانی شروع کی۔ کافی دیر تک میرے پہلو سے لگی راز و نیاز کی باتیں کرتی رہی۔ اس کا بے لباس حسن دیکھ کر میں نے اپنے خیالات کو قابو کیا، لیکن وہ میرے قریب آتی گئی اور عین نشاط انگیز لمحات کے دوران جب میری نظر اچانک اس کے پاؤں پر پڑی تو یقین مانو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے الٹے پاؤں دیکھ کر میری کھوپڑی الٹی ہو گئی۔ خوف و دہشت سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ محبت کا سارا خمار خوف کی نظر ہو گیا۔ اس بدبخت نے ان موقع پر پاؤں دکھا دیے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر گھن آنے لگی۔ اب مجھے اس چڑیل سے اپنی جان بچانے کی فکر دامن گیر ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے خود کو اس سے علیحدہ کیا اور چپکے سے لباس زیب تن کیا۔ تھوڑی دیر پہلے جس راحت اور سرور کا احساس ہو رہا تھا، اب وہ میرے حواس پر وحشت بن کر طاری تھا، اور وہ حفصی چڑیل آنکھیں موندے کیف و نشاط کے خوشگوار احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھ کھولتی، میں نے تیزی سے اپنا جوتا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ایسے دوڑ لگائی جیسے جنگلی سانڈ رسی توڑا کر بھاگتا ہے اور اپنے سامنے والی ہر شے کو روندتا ہوا بس بھاگے ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن میری دوڑ بے سود رہی، کیونکہ وہ پھر سے میرے سامنے آ گئی تھی۔ اب وہ سجل نہیں بلکہ اپنے اصلی بھیانک روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور غضبناک چہرہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتی۔ میرے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بھیانک قہقہوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ ڈر کی اس بھیانک فضا میں مجھے مولوی اسلم صاحب کا بتایا ہوا ایک وظیفہ یاد آیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے میرا گلا دبایا تو میں نے وہ وظیفہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کلام پاک سن کر وہ مجھ سے دور ہو گئی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور زور سے چیخنے لگی اور ایک طرف کو بھاگتے ہوئے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی میں بھی باہر راستے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو آپ سب لوگوں کو یہاں پایا۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ دوپہر کے وقت گاؤں والوں نے مل کر کیلوں کے فصل کی تلاشی لی، مگر وہاں کسی بھی چڑیل کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اب جب بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو پرانے دوستوں کے ساتھ شہروز سے بھی ملاقات کرتا ہوں۔ اس نے سجل سے شادی کر لی ہے۔ اب ہمارا گاؤں بھی شاید مثالی نہیں رہا۔ محبت اخوت کا پرندہ ناراض ہو کر شاید کہیں اڑ گیا ہے۔ لوگوں کی آپس کی دشمنی کی وجہ سے گاؤں کی رونق اور برکت اٹھ گئی ہے، اور سائیں مولوی اسلم صاحب بھی تو واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ لیکن آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو بدن میں ایک سرد سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام: رخسار خاتون ہیں کولکتہ انڈیا سے، نیلم صاحبہ ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، KPK سے ہیں پاکستان سے، افروز لالا صاحب ہیں ڈاگ راجستھان انڈیا سے، بابو خان صاحب ہیں احمد آباد انڈیا سے، آصف خان صاحب ہیں نیو کراچی پاکستان سے، طلحہ آفتاب صاحب ہیں لاہور پاکستان سے، اور فریال خان صاحبہ ہیں پنسلوینیا امریکہ سے۔ آپ سب کے کامنٹس کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔